ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی ہماری کہ قرآن مجید میں بہت سارے لاز اور قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ حرکات تو آپ کے کنٹرول میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ پہنچے تھے تنوین پر۔ تو آج ہم تنوین کی بات کر رہے تھے، اور تنوین کیا ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن بھی ہم نے بیان کی کہ ایسی نون ساکنہ ہوتی ہے جو لکھی نہیں ہوتی بلکہ پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے احکام، چاروں احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے۔ وہ ادغام ہے، اقلاب ہے، اظہار ہے اور اخفاء۔ ایک اور بات آپ کے ذہن میں رہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں یہ بات آئے گی کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے نہیں ہوتے، لکھے ہوئے ہوتے ہیں قرآن مجید میں لیکن پڑھے نہیں جاتے، اور اس سے اگلا درس آئے گا کہ جو لکھے ہوئے نہیں ہوتے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب جو لکھے ہوتے ہیں اور انہیں نہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں یقیناً، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ لکھے ہوتے ہیں تو موسیٰ کے آخر میں یا لکھی ہوتی ہے، یا سورہ ضحیٰ ہے تو اس کے ہا کے بعد یا لکھی ہوتی ہے، حالانکہ لکھی تو ہوتی ہے، اسے پڑھنا نہیں ہوتا اور کسی حوالے سے وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ ہدا لکھا ہوتا ہے، ہدن، یا وہ تو اس میں بھی ہدایت سے یا جو ہے لکھی ہوتی ہے پر پڑھی نہیں جاتی۔ عیسیٰ والی جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ اب اس پر جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں اس یا سے پہلے والے حرف پر اگر تنوین آ جائے تو اسے کیسے پڑھنا ہے؟ عموماً اس پر صرف اور صرف جو ہے وہ دو زبریں ہی آتی ہیں۔ جیسے ہدا میں دال، حرف دال پر دو زبریں آئیں گی، وہ زیر اور پیش تو آ ہی نہیں سکتی، تو اس کو اب کیسے پڑھنا ہے؟ اسے وہ ہر حال میں یا تو نہیں پڑھی جائے گی، اگر دو زبریں ہیں تو ضحن، ہدن اسی طرح پڑھا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی یہ آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں آیا کہ یہ ادغام بھی ہے اور وہ یا بھی ہے جو لکھی ہوئی تو ہے لیکن پڑھنی نہیں ہے، اور اس کے بعد دال پر دو زبریں ہیں۔ اب ہدن للمتقین نہیں کہا جا سکتا، وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا قانون یہاں امپلیمنٹ ہوگا کہ اگر تنوین یا نون ساکن حرف لام سے پہلے آ جائے تو وہ لام میں پہلے تو یہ نون لام بنے گی اور پھر لام میں ادغام ہو جائے گی۔ تو کیسے پڑھتے ہیں؟ سارے پڑھتے صحیح ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں پڑھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تنوین جو ہے وہ لام میں، یرملون ہم نے کہا تھا نا، یرملون میں ایک حرف لام بھی ہے، تو ھدی للمتقین۔ اب فرق صرف یہ ہوگا کہ یرملون میں بھی جو ہے دو حرف ایسے ہیں جہاں یہ نون بالکل ختم ہو جائے گی، ٹوٹلی ختم، وہ ہیں لام اور را۔ تو لام اور را سے پہلے اگر نون ساکنہ یا تنوین آ جائے تو ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے، جیسے من ربہ، من ربک، اور من لدنک، اور ھدی للمتقین۔ اب ایک میں نے نون ساکن کی مثال دی اور دوسری تنوین کی مثال دی، اس لیے کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایک ہی شے ہے، حکم کے حساب سے، پڑھائی کے حساب سے ایک ہی شے
فرق اتنا ہے کہ ایک میں لکھی ہوئی ہے اور دوسرے میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں دونوں ایک ہی ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہاں ھدی للمتقین میں نون ساکنہ لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن تنوین ہے تو وہی ہے۔ اب وہ نون نہیں رہے گی بلکہ پہلے لام بنے گی اور پھر لام میں ادغام ہوگی اور پڑھا جائے گا تشدید کے ساتھ مل ھدی للمتقین یا مل لدنک سلطانا نصیرا۔ یاد رہے کہ یرملون میں سے 2 حرف لام اور را، اس سے پہلے نون ساکنہ یا تنوین آ جائے تو ٹوٹلی نون ختم ہو جائے گی، اور اگر باقی 4 حروف جو بچ جاتے ہیں یمون یا میم واو اور نون، ان سے پہلے نون ساکنہ آئے یا تنوین آئے تو ادغام تو ہوگی لیکن اس کا تھوڑا سا اثر باقی رہے گا۔ جیسے یا میں اگر ہوگی تو نیزل ساؤنڈ ضرور رہے گی، من یوم الجمعہ، یا میم سے پہلے اگر آئے گی تو میم چونکہ خود نیزل ہے تو یہ اس کا نیزل ساؤنڈ بھی ناک کی آواز رہے گی، مما ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اس کے علاوہ واو سے پہلے اگر آئے تو من ولی ولا نصیر، اور ایسے ہی نون سے پہلے آئے گی تو نون چونکہ خود یہ نون ہے تو نون سے پہلے اگر آئے گی تو نیزل ساؤنڈ تو اس کی رہے گی، من نبیٍ۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیں، اور اس کو پریکٹیکلی اس کو انجام دینے کے لیے ہم آپ کو قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ سناتے ہیں تاکہ آپ بھی جب انشاءاللہ تلاوت کریں تو اب دیکھیے یہ سورہ الرحمن نکل آئی ہیں۔ سورہ، ہم نے قرآن مجید کو کھولا تو سورہ الرحمن سامنے آ گئی۔ اس میں ڈیفینیٹلی یہ سارے احکام اس کے آئیں گے۔ اس میں ایکچولی کیا ہے کہ زبر سے لے کر آج تک جب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ سب کچھ یہاں آئے گا۔ ایک ذہن میں رہے کہ جو چیزیں ہم نے ابھی بیان نہیں کی ہیں وہ انہیں رہنے دیا جائے، لیکن جو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، زبر، زیر، پیش، حروف مدی، سکون، شد، مد اور آج تنوین، ان سارے جو چیزیں ہیں ان کو آبزرو کرنا ہے اور یہاں امپلیمنٹ کرتے ہوئے دھیان میں رہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض
وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تھی سورہ مبارکہ الرحمن کی کچھ آیات۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، ہیلو، میرے خیال میں کالر تھے ڈراپ ہو گئے۔ تو سورہ مبارکہ الرحمن کی آیات جو ہے مسلمانوں کی خدمت میں ہدیہ کی جا رہی تھی، اور ہماری آج کی گفتگو جو تھی وہ تنوین اور اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین وہی نون ساکنہ ہوتی ہے، جیسے مین، میم زیر نون من آپ پڑھتے ہیں، تو اس کے مختلف احکام جو ہے وہ بھی سامنے آ گئے اور ڈیٹیل سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، اور اس کے بعد اس کے چاروں احکام بھی ڈیٹیل سے آپ کے حوالے کیے جا چکے، اور پھر جو استثناء تھا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں سامنے لیکن پڑھے نہیں جاتے، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل سے ہم بیان کریں گے۔ پر اس تنوین میں ایک ایسی چیز تھی جس کا بیان کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور وہ ہے حرف یا، جو بعض جگہوں پہ آتا ہے، وہ بھی تنوین نصبی، یعنی دو زبروں کے بعد جب آئے تو وہ ویسے بھی ہر جگہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن کیا ہے کہ اگر دو زبروں کے بعد وہ آئے تو پھر وہ یا لکھا تو رہ سکتا ہے لیکن پڑھا کیا جائے گا، الف بن جائے گا، الف مدی۔ جیسے ہدن کو اگر آپ وہاں رکیں گے، وقف کریں گے، تو پھر بن جائے گا ہدا، اور دہن اگر ہے تو وہ بن جائے گا ضحا۔ السلام علیکم، السلام علیکم جی، پھر کال ڈراپ ہو گئی۔ تو اب یہ ناظرین پر ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید کھول کر اس کی خدمت میں بیٹھیں اور تھوڑا وقت جو ہے وہ اس کو دیں، اور ایک دو صفحے دھیان سے کہ جو زبر ہم نے سیکھی ہے وہ کہاں پہ ہے اور کیسے اس کو پڑھنا ہے، زیر جو ہم نے سیکھی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے اس کو فٹ کرنا ہے، اسی طرح پیش اس کا تلفظ کیا ہے۔ زبر کا ہم نے بتایا کہ پنجابی میں ہمیں بتایا گیا تھا آ موٹا سا، ایسا ہے نہیں، بلکہ وہ بالکل باریک سی ہے اے، تو اے بے تے، اس سے بیوٹی اس کی، اس لیے کہ ٹو بی آنیسٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کیوں کہ کچھ حروف جو ہیں وہ پر پڑے جاتے ہیں، کچھ بالکل باریک پڑے جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ہلو ہلو، السلام علیکم، آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں اور بات کریں۔ ہلو جی السلام علیکم، جی 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 بولیے۔ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ مطلب بعض اوقات بچوں کو وہ دے دیا جاتا ہے ہینڈ سیٹ اور سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ گزارش ہے ناظرین کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیں یا بہت آہستہ کر دیں اور تھوڑا اس سے دور ہو جائیں تاکہ ڈسٹورشن بھی نہ ہو اور کراس کنیکشن بھی نہ ہو۔ اور پھر بچوں کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو بات کروائیں، پر ہینڈ سیٹ خود آپ کنٹرول میں رکھیں نا، اور چونکہ وہ شور ہوتا ہے تو آواز نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کا دھیان کیجیے گا تاکہ ہم سے بات آپ کی ہو سکے۔ تو ایسے ہی ہم بیان کر رہے تھے کہ زیر کی آواز جو ہے وہ ہمیں سکھائی جاتی ہے، بہت ہی مطلب موٹی سی آواز ہوتی ایسے نہیں ہے، وہ ای کا آدھا حصہ ہم نے بیان کیا، ای، تو اس کو اس حوالے سے اگر پڑھیں گے تو ضمن یہ بات آ گئی کہ کیوں ایسا ہے۔ تو جی السلام علیکم، ہیلو السلام علیکم،
ہیلو، آج ساری کالز ڈراپ ہو رہی ہیں یار، کیا ہے؟ اچھا، تو ان سے خود کہیے کہ بچوں کو نہ دیں۔ تو اب کالز کا پھر وہی سلسلہ میں نے گزارش کی کہ نہیں ہو پاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے بات کریں، بہت ہیں ہمیں عزیز، بہت پیارے ہیں، پر کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کو ہینڈل کرنے والا ہوتا ہے نا۔ کنٹرول خود کریں گے تو انشاءاللہ بات ہو پائے گی۔ تو گزارش کی جا رہی تھی کہ فتح کی آواز باریک ہے، مگر یہ کہ وہ جو ہم نے حروف مفخمہ بیان کیے تھے جن میں آواز پر ہو جاتی ہے، قاف، خا، غائن اور طا اور طا اور ضاد والی، اس کے بعد جو ہے وہ پر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کسرہ جو ہے وہ اس کی آواز بھی ہاف آف ای ہوتی ہے۔ ای، حرف ای جو انگلش والا ہے، اس کی آدھی آواز ای، تو اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا تو انشاءاللہ العزیز بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ ضمناً بات یہ آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہے کہ بعض چیزیں باریک ہیں، بعض چیزیں موٹی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق اکبر نے مخلوق کو جب پیدا کیا تو اس کے یہ جو مشینری رکھی ہے بولنے کی، اس میں ایک سسٹم رکھا ہے۔ اب جیسے جیسے ویسٹ کی طرف سفر کرتے ہیں، مغرب کی طرف، غرب کی طرف، جسے آپ لوگ بھی غرب کہتے ہیں، یہ یو کے ہو، امریکہ ہو، تو جب ان لوگوں سے جب بات آپ کرتے ہیں تو آواز ان کی موٹی ہوتی ہے، یہ انگلش زبان میں ہو یا کسی زبان میں ہو تو بہت پر آواز سے۔ اور جتنا آپ مشرق کی طرف چلے جائیں، جاپان، چائنا اور ایسے جب پہنچ جائیں گے تو ان کی آواز بالکل باریک ہو جاتی ہے، چنگ پنگ شنگ ایسے۔ اور کسی کو مارکنگ کرنا منظور نہیں ہے، بس جیسے آواز آپ کو بتانا مقصود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیلنس رکھا ہے، دونوں چیزیں، باریکی بھی اور وہ مطلب موٹائی بھی آواز کی، تو اس کو جب بیلنس کیا جائے تو دی بیسٹ اور بیوٹیفل ساؤنڈ نکلتی ہے۔ اور چونکہ عربی زبان دی بیسٹ ون ہے، اور اسی لیے قرآن مجید بھی اسی زبان میں نازل ہوا، تو اس کی بیوٹی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس کے پورے قوانین کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ تو اسی طرح ہم نے پیش اور ضمہ جو ہے اس کی آواز بھی جو ہمیں بتائی جاتی ہے، او ایسا نہیں ہے، بلکہ او کا آدھا حصہ ہے۔ یہ انگلش والی او جو ہے اس کا آدھا حصہ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح پھر ہم نے بیان کیا کہ کسی صورت کو تو کسی صفحے کو کھولیں گے، اس میں سارے یہ قوانین آئیں گے، تو سکون کا بھی دھیان کریں گے، تشدید کا بھی دھیان کریں گے، مد جو ہے اس پر بھی اس دن بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی کہ اس میں توازن مد بہت ضروری ہے، اور مد کا میزان وہ تو اگر ضروری نہ کیا، اس کا دھیان نہ کیا جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات کفر لازم آ جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اب چلتے چلتے آج ہم تنوین تک پہنچے تھے، تو تنوین جو ہے وہ دوبارہ میں عرض کر دوں کہ نون ساکنہ ہوتی ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی لیکن پڑھی جاتی ہے، اور اس کے قوانین بھی ان ڈیٹیل آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے جا چکے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویک جو ہے، نیکسٹ لیسن میں ہم کیا کریں گے کہ وہ حروف جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے، اور اس سے آگے پھر وہ حروف جو لکھے ہوئے نہیں ہوتے اور ان کو پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو آج کی بحث کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ العزیز جی ہم تقریباً ختم کرنے والے ہیں۔ تو خداوند ذوالجلال سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو نور قرآن سے منور اور مشرف فرمائے، اور اس کو ہمارا آخرت میں بھی شافع اور مشفع قرار دے۔ خداوند ذوالجلال تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔